ادرک جو کہ ہزاروں سالوں سے مختلف طبی فوائد کے لیے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے اور کافی اچھی میڈیکل ریزلٹس اس کے سامنے آئے ہیں، تو آج ہم اسپیشلی ادرک کے چائے کے فوائد پہ بات کریں گے کہ کون سی 7 ایسی بڑی فوائد ہے کہ جس کے لیے ادرک کی چائے کی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ادرک کی چائے کے لیے آپ کو جسٹ ادرک کی کچھ فریش پیسز چاہیے ہوتی ہے کہ جسے آپ پانی میں ڈال کر اور اس کے ساتھ چائے کی پتی ڈال کر اس کو ابالا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بہترین فوائد حاصل ہو تو کم سے کم اس کو 10 منٹ تک ابال لیجئے گا، کیونکہ 10 منٹ کے ابالنے سے جو ادرک کی پیسز ہے اس کی زیادہ سے زیادہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور جو ہم اس کے میڈیسنل یعنی طبی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مل جاتی ہے۔ لیکن فوائد کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا کہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس میں ادرک کی چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ادرک کی چائے کے فوائد کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ادرک کی چائے ہے وہ وٹامنز اور منرلز کی بہترین سورس ہے۔ جی دوستو، ادرک کی چائے میں مختلف قسم کی امپورٹنٹ وٹامنز اور منرلز مل جاتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے۔ اسپیشلی ادرک کی چائے میں وٹامن B6 اور C پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو میگنیشیم ہے، کاپر ہے، مینگنیز ہے، پوٹیشیم ہے، یہ بھی اس میں مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فائبرز بھی ہوتی ہے۔ وٹامن C جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری باڈی میں آئرن کی ایبسارپشن کے لیے، یعنی اگر وٹامن C کی ہمیں کمی ہو جائے تو ہماری باڈی میں آئرن کی کمی خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وٹامن C جو ہے وہ زخم کو بھی جلد ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے۔ اس طرح جو وٹامن B6 ہے وہ ہمارے RBCs کو بڑھاتے ہیں اور ہماری برین فنکشنز کو بہت زیادہ امپروو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ کہ جو ادرک کی چائے ہے وہ ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم یعنی ہاضمے کے نظام کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس لیے جن دوستوں کو ڈائجسٹیو سسٹم یعنی ہاضمے کے نظام کا جو مسائل ہوتے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ادرک کی چائے کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ تیسری اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کہ جن لوگوں کو نازیا اینڈ وومٹنگ کی شکایت ہوتی ہے، یعنی جن لوگوں کو بار بار الٹیاں آتی ہے اور متلی آتی ہے ساتھ میں، تو ان لوگوں کے لیے ادرک کی چائے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، اسپیشلی ان دا فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی۔ اور دوسری جو کینسر کے پیشنٹ ہیں جو کیمو تھراپی لے رہے ہو، ان کو بھی الٹیوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی ادرک کی چائے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست ریمیڈی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک جو ہے وہ پیٹ کو کم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ زبردست ہے، کیونکہ ادرک میں جنجرول ہوتی ہے جو کہ پیٹ میں موجود فیٹس کو کم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ اس لیے جو لوگ ڈائٹنگ پہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ادرک کی چائے ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس کے جو سینٹرل اوبیسٹی ہے اس کو کم کرنے میں یہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں کے درد کی شکایت رہتی ہے اور وہ سویل ہو چکی ہوتی ہے، خاص کر جوائنٹس جن میں سوجن ہوتی ہے، تو ان کے لیے ادرک کی چائے بہت ہی زیادہ زبردست اس لیے ہے کہ ادرک کی چائے میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہے جو کہ ان جوڑوں کے درد کی شکایت کو جو ہے کافی حد تک کم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کی چائے کھانسی اور فلو کے لیے بہت ہی زیادہ زبردست ہے۔ اس میں اگر آپ شہد بھی ایڈ کر لیں تو یہ کافی حد تک کھانسی اور فلو کے جو سمپٹمز ہیں وہ کم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کی چائے جو ہے وہ شوگر لیول کو بھی کم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ انسولین کی لیول کو جو ہے ہمارے جسم میں بڑھاتی ہے، تو اس وجہ سے شوگر کی لیول جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ میرے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے یا میرے منہ سے جو ہے وہ بیڈ اسمیل یعنی بدبو آ رہی ہے، تو ان کے لیے ادرک کی چائے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زبردست ہے، کیونکہ ادرک کی چائے میں موجود اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز جو ہے وہ سراؤنڈنگ اورل انفیکشن جو ہے وہ کم کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ادرک کی چائے جو ہے وہ کینسر سیلز کو بھی بڑھنے سے روکتی ہے، اور کافی حد تک دیکھا گیا ہے کہ جو ادرک کی چائے کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں کینسر کی ریشو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم دیکھنے کو ملی ہے۔ ابھی ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جن میں ادرک کی چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، جن لوگوں کا بلڈ پریشر اکثر زیادہ ہائی رہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ادرک کی چائے کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ پریگنینسی کی آخری ٹرائمیسٹر میں بھی ادرک کی چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو گال بلیڈر میں سٹونز کا مسئلہ ہے یعنی پتی میں سٹونز کا مسئلہ ہے تو ان کو بھی ادرک کی چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کلاٹنگ فیکٹرز کا مسئلہ ہے یعنی جن کی خون جو ہے وہ زیادہ پتلا ہوتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ادرک کی چائے کا استعمال کرتے وقت تھوڑا احتیاط سے کام لیں۔ شکریہ۔